بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف رمضان في 10 كان كحجتين وعمرتين أو كما قال عليه الصلاۃ والسلام۔ دوستو ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل و کرم، اس کا انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا۔ رمضان کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے اور عبادتوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ عبادتوں کا موسم بہار ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں بندوں کی جانب متوجہ ہیں، رحمت خداوندی بندگان خدا کی جانب متوجہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت ساری عبادتیں ہیں، جیسے اس مہینے کی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت روزہ رکھنا، تراویح کی نماز، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی رات بھی رکھی، اور اس مہینے کے آخر عشرے کا اعتکاف۔ آج میں آپ کے سامنے اعتکاف سے متعلق چند باتیں، اعتکاف کے کچھ فضائل اور مسائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اعتکاف، رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ رمضان کے آخر عشرے یعنی 10 دنوں کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور اس اعتکاف کے بڑے فضائل قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ ہم نے وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی، کہ ہم نے ابراہیم کو، اسماعیل کو حکم دیا کہ وہ ہمارے گھر کو پاک اور صاف رکھے، یعنی خانہ کعبہ کو۔ کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے خانہ کعبہ کو پاک اور صاف رکھے۔ مسجدیں عبادت کرنے کے لیے، اور اعتکاف بھی مسجد میں ہی، کوئی انسان جب اعتکاف کرے تو مسجد میں ہی کرنا ضروری ہے اس کے لیے۔ اسی طرح اعتکاف کے فضائل بیان کرتے ہوئے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے، یعنی اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان کے جو فاصلے ہیں 3 خندقوں کے فاصلے، اور ایک خندق کی چوڑائی زمین اور آسمان کی لمبائی کے برابر، ایک خندق زمین اور آسمان کی چوڑائی اور لمبائی کے برابر۔ کس قدر دوری ہے کہ انسان ایک دن کا اعتکاف کرے تو وہ انسان جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا خاص انعام ہے اس بندے کے لیے۔ اسی طرح ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کرے اخیر عشرے کا، تو اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب دے گا۔ کان کحجتین وعمرتین، 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب دے گا۔ کس قدر اللہ کی رحمتیں بندوں کی جانب متوجہ ہے۔ میرے بھائیو، خوش نصیب ہے وہ انسان، کامیاب ہے وہ انسان جو اس مہینے کی قدر کرے، اور اس مہینے کے آخر عشرے کی زیادہ قدر کرے اور اس کا اہتمام کرے۔ اب آخر عشرے کے اندر اعتکاف کیوں کرتے؟ کبھی آپ نے غور و فکر کیا اعتکاف کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ کہ آخر عشرے میں ہی شب قدر کی رات ہے، اور شب قدر کی رات کے بڑے فضائل ہیں۔ قرآن کریم کے اندر شب قدر کی رات سے متعلق اللہ نے پوری سورت اتار دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ شب قدر کی رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے، 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات فرشتے اور روح القدس اللہ رب العالمین کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور وہ رات صبح صادق تک، طلوع فجر تک سلامتی کے ساتھ وہ رات رہتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ رات کسے ملے گی؟ یہ رات کیا ان لوگوں کو ملے گی کہ جو لوگ رمضان کے آخر عشرے میں بھی گھومنے میں، ٹہلنے میں، بازاروں میں عیش موج کرنے میں گزارے نہیں؟ یہ رات اسی خوش نصیب انسان کو ملے گی جو اللہ کے در پر آ کر کے پڑ جائے، اللہ کے در پر آ کر کے پڑ جائے۔ میرے بھائیو، دنیا کا دستور ہے کہ دنیا کے اندر کوئی انسان اگر کسی کے در پہ چلا جائے اور اس کے دروازے سے ہٹے نہیں، اس کے چوکٹ سے ہٹے ہی نہیں، اور مانگتا رہے، سوال کرتا رہے، تو یقیناً وہ انسان کتنا ہی پتھر دل انسان کیوں نہ ہوگا، اس کا دل پسیج جائے گا اور پھر کچھ نہ کچھ نواز دے گا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں رمضان کے اندر بہت سارے سائل حضرات آتے ہیں،
سوال کرنے والے آتے ہیں اور آواز لگاتے رہتے ہیں، صدائے دیتے رہتے ہیں۔ بعض حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، اور بعض حضرات سوال کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ دروازے پر چپک جاتے ہیں، جب تک آپ اسے کچھ دو نہیں وہ جاتے نہیں۔ جب دنیا دار انسان کا یہ حال ہے تو میرا رب میرا اللہ، کیا وہ اپنے بندوں کو نوازے گا نہیں؟ اس اللہ نے، جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو، جس اللہ نے ہمیں فیاضی کرنا، جس ہمارے اندر صفت فیاضی رکھی، اور جس اللہ نے ہمیں بانٹنے والا بنایا، جس اللہ نے ہمیں سخی بنایا، وہ اللہ یقیناً سارے سخیوں سے بڑھ کر کے سخی ہیں، سارے فیاضوں سے بڑھ کر کے فیاض ہیں، کہ جب بندہ اس کے در پر آ کر کے پڑ جائے، جب بندہ اس کے دروازے پر آ جائے، جب بندہ اس کے چوکھٹ پر آ جائے، اس کی جھولی میں ہی بندہ آ جائے، جب بندہ اس کے چوکھٹ پر آ جائے اور اس کی چوکھٹ پر بندہ اپنی پیشانی رگڑ دے، 10 دن وہیں رہے مسجد میں آ کر کے، تو یقیناً وہ اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، یقیناً وہ اللہ اسے شب قدر کی رات بھی عنایت کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، شب قدر پانے کے لیے رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کرنا چاہیے ہر انسان کو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو اعتکاف کا حکم ہوا تو پھر آپ نے مسلسل اعتکاف کیا اور کبھی بھی اعتکاف ناغہ نہیں کیا، اور اخیر عشرے میں آپ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، آپ عبادت کے اندر اور بڑھ جاتے تھے، عبادت کے اندر کثرت ہو جاتی تھی، تو اور آپ رات رات بھر عبادت کرتے تھے۔ اسی لیے اعتکاف کرنے والے، اعتکاف کرنے پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے بشارتیں ہیں، انعام کے وعدے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے کہلوا دیا، اگر کوئی انسان اعتکاف کرنا چاہے تو اس کے دل و دماغ میں یہ چیزیں اور یہ فضائل ہونی چاہیے کہ یقیناً اگر میں اعتکاف کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک دن کے اعتکاف پر اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندق حائل کر دے گا۔ اب انسان 10 دن کا اعتکاف کرے تو 10 دن کے اعتکاف پر 30 خندق حائل کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور ایک خندق کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کی لمبائی اور چوڑائی کے برابر۔ اسی طرح 10 دن کا اعتکاف پر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے۔ اور اعتکاف کرنے میں میرے بھائیو، اگر اعتکاف کوئی انسان اعتکاف کرے اور اعتکاف کرتے وقت انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، اور قرآن پڑھتے بعد انسان جب تھک جائے، سو بھی جائے، تو سونے میں بھی اسے اعتکاف کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا، سونے میں بھی اسے نیک کام کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے پاک اور صاف ایسے ہو جاتا ہے کہ جس طرح کوئی انسان نیک کام کرے اور اعتکاف کرنے والا اعتکاف میں بیٹھا رہے، اور اگر کچھ نہ بھی کرے جب بھی اسے نیک کام کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اب اعتکاف کے چند مسائل کہ دیکھیے، یاد رکھیے، اعتکاف رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ الکفایہ ہے، اور ہر بستی کی مسجد میں کوئی نہ کوئی انسان اعتکاف کرے۔ اگر کسی انسان نے بھی محلے کی مسجد میں اعتکاف نہیں کیا تو پورے محلے والے اس سنت کی چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے، مجرم ہوں گے، تارک سنت کی وجہ سے۔ تو ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی انسان اعتکاف کرے۔ آج ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب مزاج ہے کہ لوگ اپنی مسجدوں کو چھوڑ کر کے اور شہر کی دوسری مسجدوں میں جاتے ہیں، ایسی مسجدوں میں جہاں بہت سارے لوگ پہلے سے اعتکاف میں موجود ہیں۔ میرے بھائیو، یہ عمل اچھا عمل نہیں ہے۔ پہلے آپ اپنی مسجد کو آباد کریں، آپ اعتکاف اپنے محلے کی مسجد میں کریں۔ اگر محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنے والے موجود ہیں تو پھر آپ اگر کہیں جانا چاہیں کسی بزرگ کی عقیدت میں، کسی بزرگ کی محبت میں، ان کے ہاں تو ٹھیک ہے، لیکن محلے کی مسجد میں کوئی اعتکاف کرنے والا نہ ہو، اور آپ محلے کی مسجد کو چھوڑ کر کے کسی بزرگ کی عقیدت میں، محبت میں کسی بڑی مسجد میں چلے جائیں، اور پھر وہاں پر جو ایک بھیڑ ہوتی ہے اس بڑی بھیڑ میں جا کر کے، تو پھر میرے بھائیو یہ عمل اچھا عمل نہیں۔ تو رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ الکفایہ ہے، اور یہ اعتکاف کب کریں گے؟ 20 رمضان کو غروب سے پہلے 20 رمضان کو غروب سے پہلے، یعنی عصر کے بعد آپ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے، اور یہ نیت کر لیں، اس کی کوئی الگ سے نیت نہیں بلکہ آپ کا ارادہ ہی کافی ہے، اور یہ نیت کرے کہ میں رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اس نیت سے مسجد میں آ کر کے بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد یہاں مسجد میں آپ روزہ رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، درود شریف پڑھے، اور جب تھک جائے تو آپ آرام کریں۔ ایسا نہیں کہ مستقل 24 گھنٹہ آپ عبادت میں لگے رہیں، آرام بھی ضروری ہے، آرام بھی کریں۔
اگر آپ سو بھی رہیں تو سوتے وقت بھی آپ سونے پر بھی آپ کو نیک کام کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اب اسی طرح اعتکاف کے سلسلے میں اعتکاف کون کرے؟ تو اعتکاف کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اعتکاف آخر انسان کرے، پاگل انسان اعتکاف نہ کرے، ناسمجھ انسان۔ اسی طرح بالغ ہو، نابالغ اعتکاف نہ کرے، اور اس مسجد میں اعتکاف کرے جس مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہوں۔ ایسا نہیں کہ آپ ایسی مسجد میں رہیں کہ جہاں نماز نہ ہوتی ہوں۔ اب اعتکاف کرنے والوں کے لیے چند مسائل یہ بھی ہے کہ اعتکاف میں کن کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، اعتکاف کی حالت میں آپ مسجد سے باہر بغیر کسی شرعی ضرورت اور طبی ضرورت کے نہ جائیں۔ آپ اعتکاف میں رہیں اور مسجد سے باہر نکل جائیں ٹہلنے کے لیے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اعتکاف کی حالت میں آپ بیت الخلاء جائے، پاخانہ پیشاب کے لیے مسجد سے باہر نکلے، اور اس بیچ میں اگر آتے جاتے وقت کوئی انسان راستے میں مل جائے تو آپ چلتے ہوئے دعا سلام کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ رک کر کے اس کی خیریت لیں۔ اگر آپ نے رک کر کے خبر خیریت لی تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا چلتے ہوئے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام مسجد میں ہی ہو، اس کے گھر سے کوئی کھانا لانے والا ہو، اور کھانا لانے والا، کھانا پہنچانے والا ہو، مسجد میں ہی کھانا کھائے، مسجد سے باہر کھانا نہ کھائے۔ لیکن مجبوری ہے، اگر گھر میں کوئی کھانا لانے والا نہ ہو، تو گھر میں بچہ نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں معتکف کو اجازت ہے کہ وہ گھر جائے اور جلدی سے گھر سے کھانا لے کر کے مسجد میں کھانا کھا لے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو بیڑی اور اس کی عادت ہوتی ہے، سگریٹ کی عادت ہوتی ہے، تو اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس کی اجازت مل جاتی ہے۔ حالانکہ بیڑی سگریٹ پینا اچھا عمل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان استنجا کرنے جا رہا ہو، بیت الخلاء جا رہا ہو، تو جاتے وقت راستے میں صرف بیڑی کے لیے مسجد سے نہ نکلے، بلکہ طبی ضرورت کے تحت، طبی ضرورت کیا، پاخانہ پیشاب آ رہا ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان اگر نکل رہا ہے اور اس وقت راستے میں چلتے ہوئے وہاں پی لے تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں ٹھہر کر کے رک کر کے پینا، پھر اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں بہت سارے لوگ جو ہے بس نہانے کے لیے نکل جاتے ہیں، تو دیکھیے اگر غسل آپ پر واجب نہیں ہے تو صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ اگر غسل واجب ہو جائے اعتکاف کی حالت میں، احتلام ہو جائے تو احتلام ہونے کے بعد آپ غسل کے لیے باہر نکلیں، اس میں آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں اگر وضو ٹوٹ جائے یا خارج ہو جائے تو آپ فوراً مسجد سے باہر نکل کر کے وضو کر لیں۔ یہ چند مسائل ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں کہ اگر آپ جہاں اعتکاف کریں تو اپنے علاقے کے جو مقامی عالم دین ان سے رابطے میں رہیں، امام صاحب کے رابطے میں رہیں، اور اسی طرح جس طرح مرد حضرات اعتکاف کرتے ہیں مسجدوں میں، اگر کوئی عورت اعتکاف کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی فضیلت ہے، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعامات کے وعدے ہیں کہ ایک دن کے اعتکاف پر اللہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وعدے ہیں، ایک دن کے اعتکاف پر اللہ تعالیٰ اس کے درمیان 3 خندق کو حائل کر دے گا۔ کوئی عورت گھر میں اعتکاف کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی یہ بشارت۔ اب گھر میں اعتکاف کرے کوئی عورت تو گھر میں اعتکاف کرنے کے لیے عورت کے لیے ہے کہ اپنے گھر میں کسی ایک کمرے کو متعین کر لے، گھر کے اندر کسی ایک کمرے کو متعین کر لے اپنے اعتکاف کے لیے، اور وہ عورت بھی اگر 10 دن کا اعتکاف کر رہی ہے خیر عشرے کا، تو 20 رمضان کو عصر کے بعد اپنے اس مخصوص کمرے میں چلی جائیں، اور وہاں جانے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، نماز وغیرہ سب کچھ کریں، کھانا پینا اس کا اسی کمرے میں پہنچا دیا جائے، کھانا وہیں کھائے گی وہ عورت بھی۔ ہاں، اب عورت کے بعد مسائل کہ اگر اعتکاف کی حالت میں حیض آ جائے، ماہواری شروع ہو جائے، اپاکی کے ایام، تو جب حیض شروع ہو جائے، ماہواری شروع ہو جائے، یاد رکھیں ماہواری شروع ہوتے ہی اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد اس کی قضا کرنی پڑے گی، صرف ایک دن کی قضا کرنی پڑے گی۔ اس دن کا اعتکاف ٹوٹا، اسی دن کی قضا بعد میں کرنی پڑے گی۔ یہ مسئلہ ذرا عورتوں کے لیے خاص طور سے، اگر اعتکاف کی حالت میں ماہواری شروع ہو جائے، حیض کے ایام شروع ہو جائے، تو آپ کا اعتکاف ختم، اب بعد میں رمضان کے بعد اس کی قضا کرنی پڑے گی ایک دن کی۔ ایسا نہیں کہ جتنے دن ناپاکی کے ایام میں سب دن کی قضا کرنی پڑے گی، نہیں۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں کوئی عورت اگر گھر میں کام کاج کرنا چاہے تو اپنے معتکف خانے میں جہاں اعتکاف میں بیٹھی ہے اس جگہ میں بیٹھ کر کے سبزی وغیرہ کاٹ سکتی ہے، اگر گھر میں کوئی کام کرنے والی نہ ہو عورت، یا گھر کی دیگر مستورات وہاں پہنچا دو، اس کے بعد تو وہاں بیٹھے بیٹھے سبزی وغیرہ کاٹ سکتی ہے۔ گھر میں اعتکاف کرنے والی عورت کے لیے بھی مسئلہ وہی ہے کہ جب وہ شرعی تقاضے سے اور طبی تقاضے سے نکلے گی، مان لیجیے استنجا وغیرہ جانا ہے، استنجا وغیرہ جائے گی بیت الخلاء، اور جاتے وقت اس کے لیے بھی حکم ہے کہ راستے میں کسی سے بات چیت نہ کرے، کمرے سے باہر نکلی اور بہنوں سے بات کر رہی اور اپنی ماں سے بات کر رہی ہے، بھائی وغیرہ سے، رک کر کے بات کرنے سے اعتکاف فاسد ہوئے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر چلتے چلتے بغیر رکے سلام کلام کر لیا تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح اگر آپ گھر میں عموماً بیت الخلاء ایک یا دو ہوتے ہیں بیت الخلاء، اس میں مان لیجیے پہلے سے اگر کوئی بیت الخلاء میں پہلے سے کوئی شخص گھر کا کوئی ممبر پہلے سے ہو، آپ وہاں کھڑی ہو سکتی ہیں، انتظار کر سکتی ہیں، ایسا نہیں کہ پھر وہاں کھڑے ہونے پر آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔
اسی طرح عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ غسل کے لیے ایسے نہ نکلے گی جب تک کہ غسل واجب نہ ہو۔ مان لیجیے کوئی عورت سو رہی ہے اور سوتے وقت عورت کے ساتھ بھی احتلام کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کے کپڑے بھی گیلے ہو جاتے ہیں، ماہواری شروع نہیں ہوتی لیکن احتلام ہو جائے تو پھر غسل کے لیے باہر نکل سکتی ہیں، لیکن روز نہانے کے لیے صفائی کے لیے نہیں نکلے گی۔ اور بھی بہت سارے مسائل عورتوں سے متعلق بھی، اور اس وقت عورتوں کو چاہیے خاص طور سے جب اعتکاف میں بیٹھیں اللہ رب العالمین کے سامنے خوب گڑ گڑائے، خوب دعا کرے، توبہ استغفار کریں، اور اعتکاف کے جو فضائل ہے، اعتکاف کا جو اہتمام ہونا چاہیے وہی اہتمام کرے۔ ایسا نہیں کہ اعتکاف میں بیٹھے گئے کمرے میں بیٹھنے کے بعد گھر کی دیگر عورتیں آ رہی ہیں ان سے ہنسی مذاق کر رہی ہیں، ہنسی مذاق کرنا جائز نہیں کسی بھی صورت میں۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں عورت اپنے شوہر سے الگ رہے گی، شوہر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لیٹنا نہیں، اس کے شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کے پاس نہ لیٹے، کبھی بے دھیانی میں رات میں بے خیالی کے اندر کبھی بوس و کنار کر لے تو یہ سب سخت مکروہ عمل ہے۔ اعتکاف کی حالت میں شوہر سے، شادی شدہ عورت شوہر سے الگ رہے گی۔ اعتکاف کی حالت میں جو بہنیں وغیرہ اگر آنا چاہے تو آ کر کے، اگر کوئی آئے عورت کے کمرے میں تو اگر وہ عبادت کرنے آ رہی تو اچھی بات ہے، عبادت کر لے، نماز پڑھ لے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، کیونکہ وہ عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے تو ایک ماحول بننا ہے، لیکن بات کرنے کے لیے کوئی آئے تو بات کرنے کے لیے آنا ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اسی لیے جو لوگ کمرے میں آئے تو وہ انہیں کمرے سے باہر کر دے کہ آپ جا کر کے دنیاوی باتیں باہر کریں۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں مسجد میں جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے، اگر مسجد میں رہ کر کے اعتکاف کی حالت میں موبائل پر بات چیت کر سکتے ہیں ضرورت کے تحت، ایسا نہیں کہ فالتو کی بات ہے، فری ہی بات ہے، گھر سے کچھ منگوانا ہو، تقاضے ہو تو پھر ان کے ذریعے گھر سے کچھ سامان وغیرہ منگوا سکتی ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر آپ عورتیں بھی اگر کسی دوسرے کمرے میں اور کسی کو کچھ منگوانا ہو کسی سے بھی فون کر کے منگوا سکتی ہے، موبائل استعمال کر سکتی ہے۔ موبائل ضرورت کے تحت، موبائل میں اور جو دیگر پروگرامز ہیں ان چیزوں کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرے، دنیا کی چیزوں کو اس سے بچ کر کے رہیں۔ یہ اعتکاف کے چند مسائل ہیں، ان مسائل پر خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے اعتکاف کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں، یہ اعتکاف کی جن لوگوں کی نیت ہے اللہ تعالیٰ ہمت دے، حوصلہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق دے۔